ایان سٹوریز کے معزز ناظرین، عیسائیت اور اسلام دونوں میں دریائے فرات کے بارے میں ان گنت پیشن گوئیاں موجود ہیں، اور دونوں مذاہب اسے مقدس پانیوں میں سے ایک سمجھتے ہیں۔ یہاں تک کہ عیسائیت کا ایک فرقہ بھی تھا جو دریائے فرات کی پوجا کرنے لگا، جیسے ہندو گنگا کی پوجا کرتے ہیں۔ اسلام میں اس دریا کی حرمت ایسی نہیں ہے کہ اس کی فکر کی جائے یا اس کے پانی سے شفا حاصل کی جائے۔ مختلف احادیث کے مطابق دریائے فرات جنت کے پانی سے بہتا ہے اور جلدی خشک ہو جائے گا۔ دریائے فرات کے خشک ہونے کے بارے میں بہت سی پیشن گوئیاں کی گئی ہیں، اور اس کا پانی کس طرح خشک ہوگا اور اس حوالے میں کیا حدیث ہیں، اس پر پہلے بھی ایک ویڈیو بنائی جا چکی ہے جو آپ ہمارے چینل پر دیکھ سکتے ہیں۔ ناظرین، حال ہی میں دریائے فرات کے حوالے سے ایک انتہائی افسوسناک خبر سامنے آئی ہے جس نے پوری دنیا کے لوگوں کو ہلاک کر رکھ دیا ہے۔ ایک بار پھر یہ خبر سننے کے بعد پوری دنیا میں ہی نہیں بلکہ دریائے فرات کے ارد گرد کے خطہ عراق و شام میں بھی ایک شدید جنگی تناؤ کی صورتحال پیدا ہونے جا رہی ہے، جو کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دی گئی پیشن گوئی کا وقت ہے، یعنی کہ وہ وقت جب دریائے فرات مکمل طور پر خشک ہو جائے گا اور سونے کا ایک پہاڑ ظاہر کرے گا جس کے حصول کے لیے دنیا کی تمام قومیں جنگ لڑیں گی۔ حال ہی میں دریائے فرات کے پانی کے نیچے ایک چونکا دینے والا انکشاف ہوا ہے۔ فرات کی اس دریافت نے ماہرین کو دنگ کر کے رکھ دیا ہے۔ پوری سائنسی دنیا یہ سوچنے پر مجبور ہے کہ ہمارے جدید ترین آلات اور سکینر اب تک فرات کو اس حد تک کیوں نہیں تلاش کر سکے کہ ہمیں اس کے بارے میں بہت پہلے علم ہو جاتا۔ دریائے فرات کی تہہ میں پراسرار اور قدیم غاروں کا عجیب و غریب سلسلہ دریافت ہوا ہے۔ یہ غار کسی بھی طرح قدرتی نہیں لگتے۔ ماہرین اس بارے میں حیران ہیں کہ اگر یہ غار قدرتی نہیں ہیں تو کس تہذیب نے انہیں ان غاروں کی شکل دی۔ یہ تمام غاریں قدیم دور کی جیل کی طرح ہیں، لیکن تمام کی تمام غاریں مٹی سے بنی ہیں، اور ان میں بنائے گئے کمروں اور چھتوں کا حجم بھی بہت بڑا ہے۔ غاروں کے اس سلسلے نے سائنسی دنیا میں بحث چھیڑ دی ہے۔ ساتھ ہی ساتھ دنیا بھر میں ان غاروں کا مقصد کیا ہے، اس سلسلے میں انتہائی ہولناک انکشافات بھی کیے جا رہے ہیں، جس کی تفصیل ہم آج کی اس ویڈیو میں بتائیں گے۔ اس تفصیل کو جاننے کے لیے آپ اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیں۔ ناظرین، گزشتہ چند دہائیوں سے دریائے فرات تیزی سے خشک ہو رہا ہے، اور اب تک دریائے فرات کے اصل حجم کا تقریباً 30 سے 40% خشک ہو چکا ہے۔ حالیہ برسوں میں دریائے فرات کے خشک ہونے کی رفتار پہلے سے کئی زیادہ بڑھ گئی ہے، اور ماہرین خدشہ ظاہر کر رہے ہیں کہ 2050 تک دریائے فرات مکمل طور پر خشک ہو جائے گا۔ تاہم ماہرین ابھی تک یہ نہیں سمجھ سکے کہ دریائے فرات کا یہ پانی در حقیقت کہاں چلا گیا ہے، جس کی وجہ سے دریائے فرات خشک ہوتا جا رہا ہے، اور جس کی تہہ میں عجیب و غریب غاروں کی دریافت ہوئی ہے۔ دریائے فرات نے ماہرین کو یہ سوچنے پر مجبور کر دیا ہے کہ شاید کہیں کوئی خفیہ راستہ ضرور ہے جو دریائے فرات کا پانی آہستہ آہستہ اپنی طرف کھینچ رہا ہے، اور دریائے فرات سطح پر خشک ہو رہا ہے۔ عراق اور شام کی ایک بڑی آبادی اس دریا کا مکمل انحصار اس پانی پر کرتی ہے۔ دوسری طرف ماہرین پانی کے غائب ہونے کے ساتھ ساتھ کچھ ایسی دریافتیں بھی دیکھ رہے ہیں جو دنیا میں جنگ چھیڑ سکتی ہیں۔ ناظرین، قدیم اسرائیلی روایات میں گلگامیش نامی بادشاہ کا ذکر ملتا ہے جو بہت لمبا تھا۔ غاروں کی جسامت کو دیکھ کر اندازہ ہوتا ہے کہ یہ غار اس بادشاہ کے دور میں بنی ہوں گے۔ یہ بادشاہ کا دور یسوع مسیح سے 4 سے 5 ہزار سال پہلے کا تھا، اس لیے ماہرین کے لیے یہ ماننا بہت مشکل ہے۔ پرانی تہذیب اتنی ترقی یافتہ ہو سکتی ہے کہ ان غاروں کی دیواروں پر مختلف جگہوں پر عجیب و غریب نشانات لکھے گئے ہیں۔ ماہرین نے ایسی زبان پہلے کبھی نہیں دیکھی۔ دوسری طرف ان غاروں کا سلسلہ جو ہر طرف سے نیچے تک جاتا ہے دریائے فرات کا ایک بہت بڑا حصہ ہے جہاں کوئی غار نہیں ہے، اور غار اس حصے کے ارد گرد جاتی ہے، اور ماہرین نے اس بڑے حصے کو اسکینر کی مدد سے اسکین کرنے کی ہر طرح سے کوشش کی ہے کہ اندر کیا ہے، لیکن وہ ابھی تک کامیاب نہیں ہو سکے۔ جدید ترین آلات اور اسکینر کے مطابق وہ حصہ مٹی سے بنا ہے، لیکن ماہرین زمین اس حصے کو کھود نہیں سکتے کیونکہ اس حصے کو کھودنے سے اوپر بہنے والا دریا نیچے غاروں میں چلا جائے گا اور غاروں کا پورا سلسلہ تباہ کر دے گا۔ یہ ماہرین یہ سوچنے پر مجبور ہو چکے ہیں کہ ان غاروں میں ہو سکتا ہے سونے کا کوئی بہت بڑا پہاڑ یا کوئی خزانہ دفن ہو جس کے گرد تمام غاریں گھوم رہی ہیں۔ ماہرین نے اپنی کوششیں تیز کر دی ہیں، لیکن اب تک ان غاروں پر اتنی تحقیق نہیں ہوئی۔
آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان لوگوں کے متعلق ایک پیشن گوئی کی تھی کہ اگر یہ وہی سونے کا پہاڑ ہے تو اسے کھودنے میں کوئی آر نہیں، لیکن یہ کوئی آسان کام نہیں ہے۔ اگر غاروں کا یہ حصہ ڈائنامائٹ سے تباہ ہو جائے تب بھی سونے کا وہ پہاڑ کھو جائے گا، اور اگر اس کے ارد گرد بہتے ہوئے پانی کو اس کے اندر داخل ہونے دیا جائے تو اربوں ٹن پانی پوری قوت کے ساتھ غاروں میں داخل ہو جائے گا اور نیچے موجود پوری ریسرچ کو تباہ کر دے گا۔ اس لیے تمام لوگوں کی مجبوری ہے کہ وہ دریائے فرات کا انتظار کریں کہ وہ سوکھ جائے، یا کم از کم اس حصے کے خشک ہونے کا انتظار کریں جس کے بارے میں لوگ پریشان ہیں کہ وہاں کوئی چھپا ہوا خزانہ موجود ہے۔ ماہرین کا اندازہ ہے کہ ہم سے پہلے جو تہذیبیں موجود تھیں وہ اس حوالے سے کافی ترقی یافتہ تھیں۔ ان کا کہنا ہے کہ ہم نے اب تک جتنے بھی خزانے دریافت کیے ہیں یا اہرام مصر کی کھدائی کی ہے تو ہمیں وہاں ایسا مواد ملا ہے کہ ہمارے جدید ترین آلات یا اسکینر اس کا پتہ نہیں لگا سکتے۔ اس لیے ماہرین کو ابھی بھی شک ہے کہ اس حصے میں کوئی چھپا ہوا خزانہ یا سونے کا کوئی چھوٹا یا بڑا پہاڑ ضرور ہو سکتا ہے، کیونکہ یہ حصہ کافی بڑا اور پھیلا ہوا ہے، جس کے ارد گرد کئی کلومیٹر پر محیط یہ تمام غاریں گھومتی پھرتی فیشن میں بنی ہوئی ہیں۔ دوسری طرف دنیا میں ایسے لوگوں کی کمی نہیں جو جنگ بالکل نہیں چاہتے، اور یہ خبر کہ سونے کے کھوئے ہوئے پہاڑ کا ذکر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ہے، ہو سکتا ہے کہ اس کا یہ حصہ انہیں مزید پریشان کر رہا ہو کہ کیا یہ واقعی ہی سونے کا پہاڑ ہے۔ حدیث میں ہے کہ سونے کے پہاڑ کے ظاہر ہونے میں زیادہ دیر نہیں لگے گی، کیونکہ انسان فطری طور پر لالچی ہے اور اس علاقے کی کھدائی کو زیادہ دیر تک نہیں روک سکے گا۔ اگر ایسا ہوتا ہے اور سونے کا پہاڑ ظاہر ہوتا ہے تو اس سے ان جنگوں میں مزید اضافہ ہو جائے گا جو پہلے سے جاری ہیں۔ دنیا کے بہت سے خطوں میں عراق اور شام کے زرخیز خطہ جہاں لوگ رہتے ہیں یہ بھی میدان جنگ بن جائیں گے۔ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم نے خاص طور پر اس بات پر زور دیا ہے کہ لوگ اس جنگ میں حصہ نہ لیں جو پہاڑ کے اوپر لڑی جائے گی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے مطابق اس جنگ میں جو بھی حصہ لے گا وہ جہنم میں جائے گا۔ اس جنگ میں حصہ لینے والا ہر 100 میں سے 99 لوگ مارے جائیں گے اور صرف 1% زندہ بچیں گے اور انہیں بھی کچھ حاصل نہیں ہوگا۔ اور اس جنگ کے دوران اگر ایک پرندہ اڑ رہا ہوگا تو اس کو اترنے کی جگہ نہیں ملے گی، کیونکہ اس میں اتنی مارا ماری ہوگی۔ ناظرین، واضح رہے کہ ہمیں کسی بھی صورت میں خود یا اپنے ارد گرد کے لوگوں کو دولت کے حصول کے لیے اس جنگ کا حصہ نہیں بننا دینا، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے مطابق وہ شخص جہنمی ہوگا۔ خدا سے دعا ہے کہ وہ ہمارے ایمان کو سلامت رکھے اور ہمیں اس سے محفوظ رکھے، کیونکہ یہ آخری دور کی تمام آزمائشوں میں سے ایک پہلی آزمائش جو کہ ہو سکتا ہے شروع ہونے جا رہی ہے۔ باقی اس بارے میں بہتر علم خدا کے پاس ہے۔ آپ کی اس بارے میں کیا رائے ہے؟ کمنٹ سیکشن میں اپنی آراء سے ضرور بتائیے۔